تو نام لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہے، میں بتاتا ہوں نا، اب ایک بار پوچھ لیے تب پورا میں بتاؤں. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس وقت ہم لوگ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہیں، اور مسجد نبوی شریف میں صحن کے پہلے صحن کے درمیان ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وسیم بھائی نے یہ پوچھا کہ ترکی کی جو عمارت ہے، ترکی کی عمارت کے بیچ میں ایک تاج نما سیکشن بنا ہے، اور بیچ میں ہرے رنگ کی زمین پر سنہرے رنگ سے کچھ لکھا ہوا ہے. اس کی تاریخ اصل میں یہ ہے کہ جب ترکی کے سلطان نے اس مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا، حکم دیا، پروگرام کے مطابق مسجد بن گئی. ایک خوشی کی بات یہ بتا دوں کہ اس مسجد کی تکمیل ہوئی سن 1272 ہجری میں، اور یہ وہ سال ہے جس سال ہمارے اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی. ہمارے اعلیٰ حضرت کی ولادت جس سال ہوئی اسی سال اس مسجد شریف کی تعمیر ہوئی. تو یہ ہوا کہ مسجد میں تعمیر کے یادگار کے طور پر کوئی کتبہ لگنا چاہیے جس میں بادشاہ کا نام کہ فلاں نے بنایا وغیرہ وغیرہ. اکثر پہلے دور میں لوگ اشعار میں کچھ اس طرح کی باتیں لکھتے تھے. تو کئی شاعروں نے، کئی ادیبوں نے کچھ عبارات، کچھ جملے، کچھ بادشاہ کے نام کے ساتھ کچھ اشعار بھی لکھے. بادشاہ خود بھی بہت اچھا شاعر تھا، اس لیے کہ اس کے عربی کے اشعار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی دیوار کے چاروں طرف بادشاہی کے اشعار، اور اس میں سے جو اشعار ان نجدیوں کے عقیدے کے خلاف، جو ہم اہل سنت کے موافق ہیں، اس کے اوپر ان لوگوں نے ہرا رنگ پوت کے بالکل کمال یہ آدھا مصرع، ایک شعر کا ایک مصرع باقی ہے، ایک مصرع غائب ہے. ابھی میں چلوں گا تو بتا دوں گا انشاءاللہ. تو وہ بھی شاعر تھا. دوسرے شاعروں نے کچھ ایسے مضامین لکھے، کچھ اشعار لکھے جس میں بادشاہ کا نام تھا. تو بادشاہ ایسا عاشق رسول تھا، روتے ہوئے اس نے کہا کہ سرکار کی مسجد میں میرا نام اتنے اوپر، میں یہ نہیں پسند کرتا. پھر اور کیا جانے لگا کیا کیا جائے. تو ایک دانشور، ایک درباری نے ایک مشورہ دیا، اور اس مشورے کو بادشاہ نے بھی بہت پسند کیا کہ سرکار کی مسجد پر کتبے کے طور پر اگر کچھ لکھنا مناسب ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی لکھی جائے. تو وہاں وہ حدیث لکھی گئی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہ میری اس مسجد میں نماز دوسری جگہ کی 1000 نماز کے برابر ثواب ہے، الا مسجد الحرام، مسجد حرام کے ادا. یہ جو ہے وہ حدیث لکھی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی شریف کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جو کچھ بھی بیان کیا، اس حدیث پاک کو وہاں لکھا گیا ہے. اور ترکیوں نے یہ دیکھیے گول گول دائرے میں بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہیں. ٹھیک وہ کتبے کے نیچے ماشاء اللہ لکھا ہے، اس کے دائیں طرف اللہ، اس کے بائیں طرف محمد، پھر اللہ کے دائیں طرف ابو بکر، پھر اس طرف عمر، پھر اس طرف عثمان. یہ جو اس کھمبے کے پیچھے چھپا ہوا اگر دیکھنا ہے تو اٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک خاص بات جو بتانا ہے کہ یہ دیکھیے اس میں عثمان لکھا ہے، پھر وہاں علی لکھا ہے، پھر یہاں امام حسن، حسین، یہاں عمار بن عباس، حضرت عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، ان کا نام ہے. پھر اس کے بعد اس طرح دن ہوتا تو سب سمجھ میں آتا. یہ حضرت حمزہ کا نام،
پھر اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص، پھر اس کے بعد اسامہ ابن زید، پھر اس کے بعد وقار بھائی بولو، وقار عزیزی، یہ اشرائے مبشرہ کا یہ اشرائے مبشرہ کے نام ہے. پھر اور ادھر بھی ہوں گے نا. پاس کا یہ تو چار کے نہیں ہے، چار کے نہیں ہے. اب دیکھیں گے تو 12 امام جو ان کے ہیں نا، شیعہ جنہیں ائمہ معصومین کہتا ہے، ہم تو ائمہ محفوظین کہتے ہیں. جیسے امام جعفر یہ امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام حسن عسکری وغیرہ، ان کا بھی نام لکھا ہوا ہے. یہ سب نام لکھا گیا ہے ترکوں کے اس طرف. یہ ترکوں کے لکھا تھا. ترکوں کی جو عمارت تھی، میں ابھی بتاؤں گا وہاں چل کے، وہ جو سامنے جو دیواریں دکھ رہی ہیں، دیکھو دیواریں دکھ رہی ہیں، جو دیواریں دکھ رہی ہیں، اس سے ماربل لگا ہوا ہے، اس سائڈ پہ دیکھو اس میں، وہاں تک ترکوں کی زمانے کی مسجد تھی. یہ مسجد یہ تھی اور یہ صحن تھا. اچھا. لیکن سعودیوں نے 1956 میں یہ اتنا توڑا، توڑ کے اپنے انداز میں نیا بنایا. اچھا. میں 87 میں جب آیا تھا تو مسجد نبوی کل کہاں تک تھی، یہ دیکھیے، یہ ماربل کی دیوار ہے، دکھ رہی ہے یہاں، چاکلیٹی کلر کی پٹیاں، اور یہ ماربل ہے نا، یہ ہے اس کی مشرقی اور مغربی حد. یہ اس طرف یہ ماربل جو دکھ رہی ہے، اور اس کی جو آخری حد ہے قبلے کے اپوزٹ کی، وہ بس. یہ کل مسجد نبوی 87 میں یہی ہے. اور اس طرف، اس طرف، اس طرف سب مکانات صحابہ باقی سب نہیں رکھتے تھے. ایک دم الگ چیز ہے. عام طور پہ آپ کو کوئی بتا نہیں سکتا. کئی دن سے تو ہم نے خود سوچ رہے تھے کہ لکھا ہوا صحیح سے یہ کیا ہے. وہ لکھا ہے صلاۃً فی مسجد ھذا افضل الفرقتین الا مسجد الحرام. مسجد حرام کے علاوہ، کیونکہ مسجد حرام میں کوئی کتاب، ایک نماز کا قرآن. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ رب العزت کے بے پناہ شکر احسان ہے کہ ہم اور آپ اس وقت آقائے کائنات میں انفداد سے جب آدم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد شریف کے سائے میں مسجد نبوی کے اندرونی پہلے صحن میں حاضر ہے. اور ہمارے سامنے قبلے کی طرف یہ جو ہلکے گلابی رنگ کی ستونوں والی عمارت نظر آ رہی ہے، یہ دراصل پتھروں کی عمارت ہے. اور ان کے پتھر اسی مدینے میں ایک خاص پہاڑ سے نکالے گئے ہیں. اس کا نام ہے جبل حرب. اور اس کی تاریخ اگر بتانے جاؤں گا تو ایک الگ چیپٹر ہو جائے گا، اس کو پھر کبھی. ابھی تو میں تاریخ کے دوسرے گوشے بتا رہا ہوں. یہ یہاں تک کی جو عمارت ہے، یہ حقیقت یہ ترکی کے سلطان عبدالحمید صاحب کے زمانے میں بنی. ترکی بادشاہوں نے بنوائی، پچھلی توڑ کر نئی بنوائی. انہوں نے جب بنوائی تھی تو یہ عمارت یہاں تک تو ابھی تک اوریجنل باقی ہے. داہنی طرف دیکھیے، وہ سامنے ماربل دکھ رہے ہیں، دیکھیے ادھر سامنے دیوار سے ماربل دکھ رہے ہیں. جی جی، ہلکے لائٹ بسکٹ کلر کے، اس پہ براؤن کلر کی پٹیاں. 1987 تک جب ہم آئے تھے تو مسجد نبوی کا یہ مغربی حصہ یہ کونا، مشرقی حصہ یہ تھا.
قبلہ ادھر اور اس طرف ان کے شام کی طرف یہ دیکھیے سامنے یہ دیواریں 1987-88 تک مسجد نبوی کھلی اتنی نہیں تھی. اور یہ جو داہنی طرف یہ جو پورا بڑا سیکشن دکھ رہا ہے اب پیچھے اور دائیں، یہ سب تو شاہ فہد نے 1984 کے بعد بنوانی شروع کی. لیکن یہ جو ہے ابھی ہم جو اس صحن میں بیٹھے 1956 میں سعودیوں نے اسے توڑ کر اپنے انداز میں نیا بنایا. یہ انداز ہے. ابھی 84 میں جب اس کو نئی تعمیر کرنی ہوئی پھر انہوں نے توڑ کے اس کو وہی نئے طور پہ بنایا. تو یہ جو نیا ہے یہ ابھی فہد کا بنوایا ہوا، لیکن ترکیوں کا بنایا ہوا وہ حصہ ہے. اور اس کو اگر غور سے ہم دیکھیں گے تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری خوبیاں نظر آئیں. انہوں نے ایک میرا جملہ آپ نوٹ کر لیں کہ ان اہل محبت ترکوں نے تاریخ کو تعمیر میں تبدیل کر دیا. عمارتیں بول رہی ہیں، تصویریں بولتی ہیں، عمارت بولتی ہیں. اگر ہم اندر جائیں گے تو ایک ایک ستون کو دیکھ کر ہم دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تاریخ بتا سکتے ہیں. آپ دیکھیے یہاں سے میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ جو ستون ہے اس پہ حسن لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے اس ستون کو لائن سے آپ دیکھیے، قریب جا کے دیکھیں گے تو اس پر لکھا ہے حد مسجد علیہ السلام. اس کونے سے لے کر اس کونے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کا صحن یہاں تک تھا، حد مسجد نبی علیہ السلام وہاں تک. اور جہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی اصل تعمیر پہلی بار فرمائی تھی ہجرت کے فوراً بعد، وہ موجودہ منبر سے لے کر حجر مبارکہ مابین منبر اور حجر پاک رسول سے مابین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جو ہے اتنا حصہ تھا. اتنے حصے کو ممیز کرنے کے لیے ترکوں نے اتنے حصے میں جتنے ستون آئے ہیں ان ستونوں پر ماربل لگایا اور ماربل کو مخصوص ڈیزائن دیا. اور اس کی جو پہلی لائن ہے، پہلی لائن میں ماربل میں لال رنگ کے پٹیاں ڈالی ہیں، براؤن کلر. وہ اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر پاک سے نکل کے اسی راستے سے منبر شریف تک آتے تھے تو گزرگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان. وہ ماربل کی جو اونچائی ہے 7 سوا 7 7.5 فٹ ہے. وہ اتنی اونچائی ہے جتنی اونچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی شریف تھی، اتنے اونچائی تک ماربل لگایا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد یا خیبر کے بعد مسجد نبوی شریف میں اضافہ فرمایا. اضافہ کرنا جو فرمایا تو وہ اس طرف تقریباً 30 فٹ یعنی مغرب کی طرف، اور یہ طرف جہاں ابھی ہم بیٹھے ہوئے 30 فٹ اس طرف. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ ہے، یہ جو منبر کے رائٹ سائڈ میں جو اضافہ ہے یہ جنت کی کیاری تو نہیں ہے لیکن دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. اور آپ اگر ان طرف کے 2 لائن کے ستونوں کو دیکھیں گے، ابھی میں کھڑے ہو کے بتاؤں گا، تو یہ دیکھیے اور سب ستون اوپر سے نیچے تک پلین ہے، تو وائٹ کلر جیسے دکھ رہے ہیں نا، ہلکے گلابی رنگ لکھا ہوا تو نہیں، کوئی ڈیزائن بھی نہیں ہے پتھر. اور وہاں پہ بیچ میں گول پھول بنے ہیں، اب پھول بن کے نیچے اوپر لکیریں بنی اور اس کو سنہرے رنگ سے امتیازی حیثیت دی گئی. تو جہاں جہاں اس پھولوں والے سنہرے پھولوں والے پتھروں کی ستون ہے، یہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ شدہ مسجد. اب پھر یہ جو لکھا ہوا ہے یہ حد مسجد علیہ السلام، یہ اضافہ یہ صحن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. اس وقت مسجد نبوی کے جو دروازے تھے، ایک تو یہی تھا باب رحمت، پہلا دروازہ رائٹ میں دکھ رہا ہے، باب ابوبکر صدیق سے پہلے. وہاں نہیں تھا، یہ حد مسجد علیہ السلام کے پاس تھا. اور ایک تھا وہاں باب السلام. باقی یہ اسی کے لائن سے لگ کر سارے صحابہ کے مکانات، یہ حد مسجد النبی علیہ السلام لکھا ہے نا، اسے لگ کر سب صحابہ کے مکانات تھے. آپ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کا مکان ادھر ہے جہاں دروازہ ہے، اور اس دروازے سے آپ اندر آئیں
یہ اور حد کی یہ سے حد پر آئیں گے تو یہاں پہ تھا حضرت صدیق اکبر، یہ لائن صحابہ کے گھر یہ صحابہ کے مقام. اور آگے کی جب جو لائن حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں یہ حد مسجد النبی علیہ السلام کی یہ تو صحن تھا، یہ جو حصہ تھا جو 2 لائن میں حضور نے اضافہ فرمایا تھا، 2 لائن پتھروں کی پھول والی بتایا نا ممبر کے ساتھ، ممبر کے ساتھ، اس سے 15 فٹ داہنی طرف اور 15 فٹ آگے حضرت فاروق اعظم نے اضافہ کیا. پھر 15 فٹ عثمان غنی نے دائیں طرف اور آگے کی طرف اضافہ. یہ بڑھتی گئی مسجد. ہاں، عثمان غنی نے جو اضافہ کیا، قبلے کی دیوار آج وہی ہے، اس کے بعد پھر اضافہ اس طرف نہیں ہو سکا، آخری یہی تھا. آخری اس طرف. اس طرف تو پھر امویوں نے اضافہ کیا، عباسیوں نے اضافہ کیا، پھر سعودیوں نے اضافہ کیا، پھر ابھی فہد نے اضافہ کیا، وہ سب بات کی بات. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محراب ہے، جہاں سے محراب عثمانی کہتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے نماز پڑھا گئے تھے، اس کے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آپ جب ابھی سلام کے لیے جائیں گے، ایک بہت بڑا گنبد اور بہت بڑا جھومر لگے گا، سب سے بڑا جھومر اس لائن. ٹھیک اس جھومر کے نیچے آپ کھڑے ہوں گے تو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، کیونکہ منبر رسول تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے، صدیق اکبر یہاں سے نماز پڑھائے، فاروق اعظم نے 15 فٹ آگے بڑھایا، وہاں سے نماز پڑھاتے تھے. نماز وہیں پڑھاتے تھے جہاں شادی ہوئی. ہاں وہی نماز پڑھا رہے تھے، وہی شہادت نماز میں. اچھا، جب ہم جو حاضری دینے جاتے ہیں اسی رو کے اندر جو بڑا گنبد، بڑا جھومر جھومر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو جگہ آپ دیکھیں گے وہ جو محراب عثمانی اور محراب نبی کے بالکل بیچ میں، ہاں، دونوں کے درمیان ایک دم درمیان. اس کا نشان یہ ہے کہ اگر آپ وہاں کی قالین اٹھا کے دیکھیں گے تو نیچے زمین پر 8 پہلو کالے رنگ کی پٹیوں کا نشان ہے. گول دائرہ بنا. گول نہیں ہے، وہ 8 پہلو یعنی آکٹا گولڈن. اچھا، تو آج تو نہیں دکھتا، ہم نے 1987 میں قالین اٹھا کے دیکھا. تو وہ شہادت گاہ ہے فاروق اعظم. اس کے آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے. یہ مختصر سی چیز ہوئی. بات آئیے آگے دیکھیں گے. میں جب اس طرف چلوں گا تو کچھ صحابہ کے مکانات کہاں کہاں کس کے تھے وہ بتاؤں گا. اب یہاں پہ دیکھیے بائیں لیفٹ سائڈ، ابھی لیفٹ سائڈ میں جہاں پہ آپ لوگ اس کو وہ سمجھتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا، وہ اصل میں اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے. اصحاب صفہ کا چبوترا وہاں ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اگر سیرت کی کتابیں احادیث پر غور کریں گے تو اصحاب صفہ کا چبوترا مسجد نبوی کی اس دیوار پر تھا، مسجد نبوی کی دیوار سے لٹ کر تھا. تو مسجد نبوی تو یہ محراب تہجد جہاں شروع ہوتی ہے وہ دکا وہیں پہ ختم ہو جاتی تھی مسجد، جو حجرے کے ساتھ ہے، حجرے کے ساتھ وہاں تک مسجد نبوی. حجرات مبارکہ جو ہے، حجرات مبارکہ وہاں سے لے کے یہاں تک تو سب ازواج مطہرات کے حجرے مکان پر، وہاں پہ صحابہ صفہ کا چبوترا ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. ترکیوں نے جب یہ مسجد نئے سرے سے بنائی تو مسجد شریف میں روضہ انور میں جانے والے جو نوکر لوگ تھے، خادم، وہ خدام کو بیٹھنے اٹھنے کے لیے وہ دھکا بنا، یہ جو جس کو لوگ اصحاب صفہ بول رہے ہیں، اس کا نام رکھا تکۃ الاغوار، آغا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بیٹھک. اس کو وہ اونچا تھا، دھکا تھا، تو وہ اصحاب صفہ اصحاب صفہ اصحاب صفہ بولنے لگے. جبکہ اصحاب صفہ کا جو یہ مقام ہے، یہ جو جنت کی کیاری یہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے روضۃ الجنہ کے، ہاں، ریاض الجنہ جہاں ختم ہوتی ہے ہماری شمال کی طرف، وہاں پہ جو بھی 15-20 فٹ کا فاصلہ دیکھ لو، پوری مسجد کا. ہاں، وہ قالین ہے، وہ ایزا نماز کی جگہ ہے. اب نماز ہے، پہلے وہیں پر اصحاب صفہ کے لیے کچھ اندر کے ڈیزائنوں میں کچھ چیزیں بھی وہاں چلوں گا تو میں بتاؤں گا. اوپر کی جو ڈیزائنیں بنائی ان ڈیزائنوں سے بھی تاریخ ہے. جیسے کہ وہ جو وہاں پہ ایک جگہ بتاؤں گا، اور سب جگہ گول گول دائرے بنے ہوئے ہیں، چھوٹی پتیاں ہیں، گول دائرے، قریب سے جا کے دیکھیں تو زیادہ سمجھ آئے. لیکن اس جگہ پر 2 کھمبوں میں بڑی بڑی پتیاں بنائی ہیں جیسے کھجور کی پتیاں. وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ
جو قبیلہ بنو عبدو اللہ شہل کے سردار تھے، ادھر پیچھے ان کا مکان تھا، جوان تھے تب اور بہت بڑے سردار تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رسپیکٹ فرماتے تھے، بڑی تقریب فرماتے تھے۔ بلکہ جب وہ غزوہ خندق میں، جب غزوہ احد میں یا کسی غزوے میں وہ زخمی ہو، غزوہ احد، تو مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے خیمہ گاڑ کو ان کی حفاظت کے انتظام کیا، دوا علاج کیا، لیکن اتفاق سے اس زخم ان کا اچھا نہیں ہوا، وصال ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ سعد کے وصال پر اللہ کا عرش ہل، اللہ کا عرش وجد۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفہ کی غربت کا، بھوک کا خیال کرتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے میں یہاں 2 جگہ رسی باندھ دیتا ہوں اور لوگوں سے کہا جائے کہ جب ان کے یہاں کھجوریں پکیں تو اس میں سے کچھ کھجوروں کے خوشے لا کے یہاں ٹانگ دیے جائیں، تو کھجوروں کے خوشے یہاں ٹانگ دیے جاتے، جہاں ٹانگ دیے جاتے تھے تو اس کو ہلا ہلا کے گر جاتی، تو جو گر جاتی تھی وہ اصحاب صفہ کھا کے اپنے تو اس کی یادگار میں ترکیوں نے جو وہاں پر جو ڈیزائن بنائی ہے، قریب جاؤں گا تو بتاؤں گا، سمجھ میں آئے گا، ایسے نہیں سر، تو وہ بڑی بڑی پتیاں بنائی تاکہ وہ حدیث ساتھ بن معاذ والی اور کھجور والی اس کی یاد۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تعمیر کو، تاریخ کو تعمیر میں تبدیل کرنے کا کام ترکیوں نے۔ اور بھی آگے جو ہے گزر گئے رسول اکرم کے علاوہ وہ 5 ستون، ستون حرس، ستون وفود، ستون سریر، 7 ستون، ستون وفود، ستون سریر، ستون حرس، اور لبابہ، ستون ابو لبابہ، ستون توبہ ایک ہی ہے، ستون عائشہ وہی ہے، اسی کو ستون مہاجرین بھی کہتے ہیں، اور ستون حنانہ یا مخلقہ، اس کے 2 نام ہیں، ستون حنانہ بھی ہے، ستون مخلقہ بھی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، سب بتائیں گے بعد میں۔ ابھی یہاں سے اس لیے جلدی سے اٹھنا ہے کہ بہت کچھ بتانا ہے۔ ایک دن مسجد نبوی شریف میں 2 اپنی بات کرتے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا تو ایک کنکری لے کے ماری، کنکری کو وہ لوگ جب متوجہ ہوئے تو اشارے سے کہا تم لوگ کہاں، کون نام بتایا، کہاں سے آئے، کہاں لوگ طائف سے آئے، کہ اگر تم لوگ مدینے والے ہوتے تو میں دھرے سے نبی کی مسجد میں بات کرتے۔ اسی دوران ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور فاروق اعظم سے اختلاف رائے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر نعت شریف سنا، یہ کہنے لگے کہ تمہاری اس وجہ سے دوسروں کو غلط موقع ملے گا، وہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں بھی نعت پڑھو۔ وہ کہیں کہ مفتی رسول اللہ نے پڑھوائی ہے، میں کیسے پڑھوں؟ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے، درست۔ اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ جہاں پہ یہ حسین لکھا ہے نا، علی جو لکھا ہے، دیکھیے علی لکھا ہے، یہاں سے لے کے یہ ادھر آگے ایک 2 ستون تک یہ پورا یہاں پہ ایک باغیچہ بنا ہے حضرت فاروق اعظم نے، اور باغیچہ بنا کے کہا کہ جس کو مسجد میں بات کرنا ہو تو باہر جا کے بات کریں۔ اب پرانی مسجد نبوی کی تصویریں دیکھو تو وہاں پہ ایک باغ دکھائی دیتا ہے، یہاں تو اس میں کچھ درخت یہ بستان جو ہے یہ صرف اس لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بنایا تھا کہ جسے بات چیت کرنی وہ مسجد میں نہ کرے، باہر آ کے بات کرے، وہ نشان تو وہاں تھا۔ اس جگہ پر کسی نے بعد میں دھوپ گھڑی بنائی، وہ دھوپ گھڑی 1984 کی، اب اس کو توڑ کے ادھر اوپر چھت پہ ٹنگی جاتی۔ اس کے علاوہ یہاں ایک کنواں تھا، ہمارے آقائے نعمت حضور حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کا ایک شعر ہے کہ خیر سے خدا دن وہ لائے، خدا خیر نہیں، وہ الگ ہے، خیر سے وہ آپ الگ شعر بول رہے ہیں، خدا خیر سے دن وہ دن بھی لائے کہ دونوں حرم ہمیں دکھائے، سبحان اللہ۔ اور زمزم و بیر فاطمہ کے چل کے پیئیں گے جام، تو حضور حجت الاسلام کی کنار پہ
چاند سے چاند سے ان کے چہرے پر جیسے مشک فام دو اس دن نعت ہے کا کہ یا خدا مطلب وہی اسی میں آخری شعر یہ ہے کہ حجت الاسلام کا کہ خیر سے خدا دن وہ لائے دونوں حرم ہمیں دکھائے زمزم و بیر فاطمہ کے چل کے پیئیں گے جام دو. شاید میرے مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ شعر کا مطلب کیا ہے؟ ماشاء اللہ. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم سے تو زمزم ہے، یہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر فاطمہ. سبحان اللہ. وہ چونکہ وہ بیر فاطمہ دور رہنے کا اچھا ہے، وہ ان لوگوں کے خاموش رکھنے کی اچھی جگہ. تو بیر فاطمہ جو تھا اس کا نام اس لیے تھا کہ فاطمہ زہرا کے مکان سے سب سے قریب یہ مکان، اس لیے اس کا نام بیر فاطمہ. تو حضور سیدنا حامد رضا خان کے زمانے میں وہ کنواں تھا، بابرکت کنواں تھا. انہوں نے کہا تھا چل زمزم و بیر فاطمہ کے چل کے پیئیں گے جام دو. تو اب تو کوئی ہے ہی نہیں، لوگ سوچ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ یہ شعر ہے. تو یہ جو باغ تھا وہاں تھا. اب چلو چلتے چلتے ہاں پھر یہی سے بتا دیں ان باغوں کے بعد یہ جو حصہ بھی جب ہم بیٹھے یا ماشاء اللہ اللہ ابو بکر وغیرہ لکھا ہے تو اس میں یہ جو جگہ ابو بکر اللہ ماشاء اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جگہ بنی کرنی ہے، یہاں تین بہت شاندار مکان دور صحابہ، ان تینوں مکانوں پہ گنبد تھے، اسی لیے اسے قرائن کہتے ہیں، گنبدوں والا مکان. تین مکان تھے. یہ مدینے کے سب سے امیر مہاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تھے. تو یہ مکان حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ کے صحابی، زمین نبی کریم نے عطا کی تھی کیونکہ یہاں ساری زمینیں انصاریوں کی تھی. انصاری نبی کریم کی نظر کرتے تھے، سرکار مہاجرین میں تقسیم ہے. عبد الرحمن بن عوف کا مکان یہاں تھا، اور یہاں پہ جو حد مسجد نبی علیہ السلام لکھا ہے جو ستونوں کی لائن، اس کے باہر صحن میں جو مکان تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کرے اللہ بھی میری امت کے لیے وہی پسند کرے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ پیار کے لائق ہیں، عزت کے لائق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کئی معنوں میں بڑی تعریف کی. مہاجرین میں بہت دیندار تھے، فقیہ صحابہ. ان کا وہ مقام تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد عبداللہ ابن مسعود نے، اور امام اعظم کی فقہ کا دار و مدار جن احادیث پر ہے وہ ساری احادیث عبداللہ ابن مسعود سے ملی. حضرت امام شافعی کی فقہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی احادیث پر مبنی ہے. فقہ حنفی عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ احادیث پر مبنی ہے. ان کا مزار جنت البقیع شریف عبداللہ ابن مسعود کا. اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی پوری فقہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضیات پر مبنی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے روایت کی امام نافع نے، اور انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عمر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اس قبر میں آرام پر صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ بات چلی تھی عبداللہ ابن مسعود کی. ان کے بازو میں مکان تھا ان کے بھائی عبداللہ ابن مسعود، عتبہ ابن مسعود کا. عبداللہ ابن مسعود کے بھائی عتبہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کے مکان کی خوبیاں اور ہیں. ان کے بعد دور تبا تابعین میں وہ مکان حاصل ہوا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ. تو امام مالک جہاں رہتے تھے وہ مکان، اور امام حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھائی کے عبداللہ بن مسعود والے مکان ابن ملکیت ہو گئی امام مالک. سبحان اللہ. دار الہجرہ، دار الہجرہ، امام دار الہجرہ. امام دار الہجرہ کے جب وہ مکان میں اس مکان میں وہ رہنے لگے، اور یہیں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مہمان اسی مکان میں، امام مالک کے مہمان تھے، ان کے شاگرد تھے. یہیں سے استاد شاگرد مسجد نبوی میں پڑھانے جاتے تھے، اور مسجد نبوی میں درسگاہ لگتی تھی.
مسجد نبوی کے جس حصے میں ان کی درسگاہ لگتی تھی آج ہم بتاتے ہیں، جہاں سے ہم لوگ ابھی باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، باب السلام سے داخل ہونے کے بعد رائٹ حصے میں آدھی دور تک یعنی محراب عثمانی سے باب السلام تک کا جو اتنا حصہ ہے اس کو دو حصے کیے جائیں۔ پہلا حصہ باہر والا وہ حصہ جو ابھی سعودیوں نے بنایا ہے، باہر دیکھیے مسجد نبوی کے قبلے کی طرف پوری ایک عمارت بنائی ہے، گھر والا ہاں پٹی، وہ پٹی، وہ پٹی جو آگے کی بنائی ہے، تو وہ آگے کی جو پٹی جہاں بنائی ہے وہ حضرت امام مالک کی درسگاہ اور امام مالک کا مکان یہاں تھا۔ اب اتنے مکانات تو بتا دیا، باب رحمت، باب صدیق وغیرہ اس طرف جائیں گے تو بتائیں گے۔ اب چلو میں چلتے چلتے تھوڑا تھوڑا سا خاص جگہوں پہ میں اشارہ کر کے پرانے یہ لے لو، یہ دیکھیے یہ جو وہ کونا ہے نا، وہ کونے سے یہ ستون تک یہاں سے کون سا کونا؟ ارے یہ ماربل والا کونا، ہاں ہاں باب النساء جس کو کہیں گے، باب النساء، یہ ماربل والا کونا یہاں سے یہ کھمبے کی سیدھ میں آتا ہے، وہاں سے یہ وہ گارڈن تھا جس میں باغ جو بنایا تھا، جہاں پہ کنواں بھی تھا، ہاں پیر فاطمہ، دنیا کی باتیں کرنی ہو تو یہاں پہ آتی ہے۔ دوسری چیز میں جو بتا رہا تھا، آپ دیکھو یہ جو گول دائرے، یہ جو گول پلر ہے، ان سب کی ڈیزائن دیکھو، خالی چھوٹی چھوٹی پتیاں، اور اس کے اندر کی ڈیزائن دیکھو، پتیوں کے بعد نہیں، پتیوں کے بعد گول گول دائرہ ہے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے پوری مسجد میں گول گول دائرے جیسے، ہاں 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 اوپر پتیوں کے ساتھ اوپر ڈول رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو بنایا ہے پتیاں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ پتیاں بنائی ہیں کہ یہ آخری حد ہے عمارت، وہ اندر کی، لیکن ہاں کون سی پتی؟ یہ کھمبے کے بعد لال لال نہیں، سنہری، لیکن آپ دیکھو جس پر حسین لکھا ہے، حسین کے نیچے آؤ، حسین کے نیچے جو کھمبا ہے اس کے قبلے کی طرف کا کھمبا ہے، آگے کی طرف، ہاں اس کی پتیاں بھی ایک دم الگ، ہاں یہ بالکل الگ ہے، بڑے بڑے ایک پتیاں ساتھی ہیں، ایک پتیاں گول گول ہیں، ایک پتی بالکل بغیر گول گول، وہ بڑی بڑی، وہ بڑی بڑی دو ہے، ایک ادھر ہے ایک اس کے سائڈ میں، یہ دو طرف ہے، نہیں یہ رسی بات کے طرف آپ قریب جا کے دیکھیں گے تو ہاں دو ادھر گرین پر گرین مسجد سے لگا ہوا یہ نئی تعمیر میں 4 نمبر کے دروازہ، دیکھیے 4 نمبر گیٹ، یہ 4 نمبر کے جو گیٹ ہیں یہ دونوں گیٹ، یہاں سے کافی بڑی یہ کوٹھی تھی، بہت شاندار، اس کوٹھی کے مالک تھے حضرت حسان بن ثابت، سبحان اللہ، بلبل مدینہ۔ حسان بن ثابت کی کوٹھی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر، کیونکہ مسلمان سب وہاں تھے، اور ڈر تھا کہ یہاں عورتوں کے اوپر یہودی حملہ نہ کریں، یہودی پیچھے رہتے تو 3 قبیل، تو ان لوگوں نے یہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ عورتوں کو سب ان کی کوٹھی میں جمع کرو، ایک ساتھ رہیں گی تو کچھ حفاظت رہے گی، تو ٹھیک ہے، یہ لوگ سب عورتیں یہاں تھیں، تو رات میں یہودی لوگ کچھ سن گن لینے کے لیے آئے، اور سن گن لینے میں ممکن تھا کہ کچھ
यही सुंगुन ले रहे थे कि अगर मुसलमानों में मर्द न होंगे तो यहाँ हमला करें। नबी करीम की प्यारी फूफी हजरत सफिया हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सगी बहन थी, वो यहाँ थी। उन्होंने हस्सान बिन साबित से कहा कि देखो वो यहूदी लोग ऐसा जासूसी कर रहे हैं, ऐसा लगता है, जाओ उनको मारो। इन्होंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं नहीं जाऊँ। असल में उसकी वजह ये थी कि हजरत हस्सान बिन साबित की उम्र बहुत ज्यादा थी, ये बुज़दिल थे ऐसा नहीं था। अब फिर हर इंसान की फितरत अलग अलग अल्लाह ने पैदा की, हर आदमी एक जैसे मिजाज का नहीं होता। दूसरे उनकी उम्र की ज्यादती इससे समझो कि उनकी उम्र 120 साल, उनके वालिद की उम्र 120 साल, उनके दादा की उम्र 120 साल। और ये जो है फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5-6 साल की उम्र में मदीने आए थे तो मैं देखा था, मैं काफी बड़ा था, मैं उनको देखता था, जानता था। यहूदी आते थे और नबी को देख देख के आपस में बात करते थे, ये वही है, ये वही है, ये वही है। यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उम्र में काफी बड़े थे। तो कहा मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, तो हजरत सफिया खेमे की एक चोब लेकर लकड़ी लेके गई और अंधेरे में उसका सर पे जो मारा है तो वहां यहूदी को वहीं मार डाला। फिर आई और आके हजरत हस्सान से कहा कि मैंने मार दिया, जाओ उसकी गर्दन काट के लाओ। गर्दन काट के फिर वो दूसरे यहूदियों की तरफ फेंके तो वो डर के भाग गया, समझ गए कि अंदर ज्यादा लोग हैं। तो वो जो हजरत हस्सान बिन साबित की कोठी थी वो ये जगह थी, जो 4 नंबर गेट के दोनों दरवाजे, ये दरवाजे से इतनी दूर में जहाँ थी तो वही। ये शाह फैसल के जमाने की व्यवस्था, शाह फहद के जमाने। मदीना मुनव्वरा तो वहीं तक की हद बताया था कि मस्जिद नबवी वहीं तक। यहाँ के बाद ये सब जो है आबादी थी, लोगों के मकानात थे, मकानात थे, बहुत गलियाँ थी। तो यहाँ पे गली की नाम था लंबी गली। ये मदीना जो था, उस जमाने में सहाबा किराम को दस्तूर ये था कि जिसका इंतकाल होता था या फिर उनके घरों या उनके मोहल्ले किसी जगह दफन थे, वो जगह थी जिसमें जगह थी दारे नाबगा। दारे नाबगा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाली हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुत्तलिब का मज़ार है। वो मुल्क शाह मज़ार, मुल्क हाँ इसी मकाम से कदम इतनी उनका मुल्क शाम जा रहे थे, ईमान पड़ गया, मुझे पता दूर की लागत के पहले आखिर को नबी का यहाँ आने की जरूरत क्या? 55 में जो उनकी वालिदा लेके आई थी, यहाँ क्या था? मदीने से लेकर आए 5 और 6 साल की उम्र में, महीना सवा महीना नहीं हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म यहीं से वापसी में लेके जा रही थी तो अबवा में उनका यहाँ जो आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह के मज़ार की ज़ियारत के लिए आई थी। हज़रत अब्दुल्लाह का मज़ार था। ऐसे यहाँ एक मज़ार था हज़रत अक्काशा इब्न महसन का, दुआए अक्काशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हुआ, उनका मज़ार था। उसके अलावा 5 और सहाबा के मज़ार थे। सबसे अहम मज़ार था हज़रत मालिक बिन सनान का, अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। मालिक बिन सनान के मज़ार की अहमियत ये है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खून मुबारक उनको दिया, किसको मुनासिब जगह डाला। वापस आए तो सरकार ने पूछा क्या किया? कहा हुज़ूर मुनासिब जगह रख दिया। कहाँ? रुकती है। सरकार ने फरमाया कि दुनिया में उसे जन्नत में चलता फिरता देख रहा हूँ, मालिक बिन सनान को। इनकी शहादत हुई थी ग़ज़वा उहद, उहद के मैदान। ग़ज़वा उहद में जो शहीद हुए थे, हुज़ूर ने मना किया था कि उनको मदीने की तरफ मत लेके जाओ, इनको यही दफना दिया। तकरीबन 6 माह के बाद उनके बेटे ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद वहाँ जो दफन है 2 आदमियों के साथ दफन किया गया, मुझको अच्छा नहीं लगता। अगर इजाजत दे तो मैं मेरे वालिद को कब्र कुशाई करके मुंतकिल कर। सरकार ने इजाजत दे। तकरीबन 6-7 माह के बाद उन्होंने कब्र कुशाई की तो अल्हम्दुलिल्लाह तन भी सलामत, बदन भी सलामत, कफन भी सलामत।
صرف کان کی ایک لو ہلکی سی مرجھائی ہوئی متاثر نظر آئی، باقی پورا بدن کفن سے جیسا تھا ویسے وہاں سے لا کے یہاں دفن کیا۔ یہاں پہ ایک مسجد تھی، اس مسجد کا نام تھا مسجد مالک بن سنان، اور اور مزار مالک بن سنان مزار، ہاں ساتھی میں تقریباً 6 اور صحابہ کے مزارات، عبداللہ ابن عبد المطلب کے حضور کے والد کا نام۔ پھر ہوا یہ کہ 1970-72 کے آس پاس میں شاہ فیصل نے یہ پوری زمینیں یہاں کی خرید کے سب کو قبضہ کر کے سب توڑوا دیا، لیکن یہ والا محلہ نہیں توڑوا سکا، نہیں کیونکہ مزارات کئی مہینے تک وہ مزارات کو اس نے پارٹیشن سے پیک کر کے خالی چھوڑ دیا۔ پھر اسی زمانے میں اس نے آپ کے پاکستان کے کچھ فوجیوں کو بلایا، فوجیوں کو، اور 3 دن کا کرفیو لگایا۔ 3 دن کا کرفیو لگا کے ادھر سے فوجیوں کے ذریعے ساری قبریں کھدوائی۔ الحمدللہ سب نے سب کی تن بدن کفن سے سلامت کیا، اور پھر اس کو خاموشی کے ساتھ چپکے سے جنت البقیع میں یا جہاں مناسب سمجھا اور کیا۔ اسی زمانے میں اخبارات میں پاکستان میں چھپا تھا یہ ساری یاد آ بہت پرانی بات ہے، یہ سنا ہے 72-74 کے آس پاس ان کے حوالے سے ہمارے ممبئی میں چھپا، تو مجھ کو یاد ہے۔ بعد میں ہم نے بار میں ڈھونڈے کہیں نہ کہیں تو مضمون ہی نہیں، اور یہ مجھ کو زبانی طور پر محمد عارف ضیائی صاحب ایک تھے لاہور کے، جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بہت زمانے تک یہ تھے، ضیاءالدین مہاجر مدنی کے خلیفہ، مفتی اعظم کے خلیفہ، مظاہر ملت کے خلیفہ، شیخ سودسی کے خلیفہ، حافظ ملت کے خلیفہ، بہت اچھے انسان تھے وہ۔ ضیاءالدین مہاجر مدنی کے خلیفہ تھے، وہ مدینے ہی میں رہتے۔ میری ان سے ملاقات جب گفتگو ہوئی، انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ بادشاہ نے پہلے سال شاہ فیصل نے سب اس کو توڑوایا، پھر یہاں پہ نا موبائل ٹوائلٹ بدبو کی وجہ سے خرابی ہوئی، پھر ہٹا کے یہاں چھوٹے چھوٹے دھکے بنائے، بہت بڑے بڑے گٹے ایک فٹ، اس پر چھت ڈال پائے پتری، اور جگہ جگہ پنکھے لگوائے۔ تو پرانی کچھ تصویریں آپ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی وہیں تک، اور یہ سب پتھر کی شیڈز، یہاں نمازیں ہوتی تھی۔ اس حصے میں ہمارے حضرات صحابہ کا اور ہمارے نبی کے پیارے والد کا مبارکہ تھا۔ یہ سامنے ہر ایک جگہ کہتی ہے کہ آپ ان کی 6 نمبر گیٹ ہے، 6 نمبر گیٹ ہے، اسی کے آس پاس 6 نمبر گیٹ، اسی میں بس اسی حصے میں 6 نمبر 6 نمبر گیٹ اور 7 نمبر گیٹ کے پاس ڈائریکٹ بعد میں یہ اتنی ہی دور حضرت بی بی سکینہ بنت امام حسین کا مقام تھا۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑی ہونے کے بعد ان کی شادی وغیرہ ہوئی تو بی بی سکینہ یہاں رہے۔ اچھا ان کا سسرال تھا، ہاں ایسا کہہ دو، لیکن بعد میں یہ مکان بھی خالی کروا لیا گیا، تو پھر یہ مسجد منارتین کے پیچھے گئی۔ مدینے میں یہ ایک جگہ ہے مسجد منارتین، درب رسالت مآب کی مسجد ہے، اس کے پیچھے وہ مسجد منارتین کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسن اور حسین کا مکان جس کو کہا جاتا ہے۔ نہیں، وہ تو غلط ہے، ایسا ہے نہیں۔ مسجد منارتین کے جسٹ پیچھے ایک پرانا مکان ہے، وہ بی بی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن وہ ہماری بی بی فاطمہ نہیں، بی بی فاطمہ کی پوتی تھی، امام حسین کی بیٹی تھی فاطمہ فاطمہ صغریٰ، یہ ان کا مکان تھا۔ ہاں ان کا مکان تھا، یہاں سے پھر یہ منتقل ہو کے وہاں گئے، اس کی تاریخ پھر ہم بعد میں بتائیں۔ آئیے اب یہ وہ پیچھے باہر، ایسے یہ دروازے کے باہر ہم ویسے اس دروازے کو کا سین، اس کا سین، وہاں پر حضرت خالد ابن ولید کا مکان ہے۔ خالد ابن ولید کے مکان کا معاملہ یہ تھا، چھوٹا سا مکان تھا، بعد میں بچے بڑھ گئے،
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کم پڑ رہی ہے مکان کی گنجائش نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پہ پھیل کے کیا کرنا، جتنے میں ہے اتنے میں کام چاہیے. اگر نہیں رہنا ہو، نہیں تکلیف، نہیں گزارا ہو رہا ہے تو اوپر بنا لو، لیکن اتنے ہی نہیں. دنیا کو کم سے کم استعمال کرنے کی کتنی حسین انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. ہم بہت خیر ہے بس صرف یہ کہ دنیا 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 آئے بڑھتا ہے. دنیا جس کو کہتے ہیں وہ بس کی گانٹھ ہے ہر رات. صورت دیکھو ظالم کی کیسی ابن ولید جیسا کمانڈر کوئی ایسا زبردست کمانڈر. نبیوں کی بات جانے دو، امتیوں آج کی جدید فوجی دنیا بھی ان کی کمانڈ کا لوہا مانتی ہے، ان کے سے کمانڈر. اور فاروق اعظم کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں لوگوں کو تو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ اگر فوج میں رہیں گے تو فوج ہار ہی نہیں سکتی. اور بہت ساری خوبیاں ہیں، اور وہ اگر زبان ہلا دیتے تو تختہ پلٹ جاتا. لیکن وہ اتنی سی زمین میں رہتے تھے. حضور سے جب عرض کرتے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کی زمین کو کیا استعمال کرنا، کسی کے اوپر ایک اٹھا ہوا لا دو، اتنے میں کام چلا. اللہ ہم کو بھی توفیق دے. یہ یہیں تک یعنی اس کا مسجد نبوی کا مغربی حصہ، یہ شمالی حصہ، اب وہ اس دروازے کا نام، یہ 3 دروازے، بیچ والے کا نام تھا باب عبدالغنی، اس کا نام رکھا تھا باب عثمان. باب عثمان کے بعد یہ جو جگہ دکھی ہے یہاں پردہ لگا ہے، تو باب عثمان سے لگ کر جو مکان تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ یقین رشوے مبشر. طلحہ بن عبید اللہ بڑے سخی جواد، اللہ کے نبی نے ان کو طلحۃ الجواد کا تم تو جواد. جنگ احد کے دن انہوں نے وہ خدمت کی کہ صدیق اکبر کہتے تھے کہ اے طلحہ احد کا تو پورا دن آپ ہی کا ہے. وہ خدمت سرکار کو پیچھے کر دیا. سرکار کے تیر آپ نے ڈھال کی طرح میں اپنے ہاتھوں پہ روکا، پورا ہاتھ شل ہو گیا، کام نہیں کیا پھر سے. اور عشرے مبشرہ میں سے یہ ان کا مکان آدھی دور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. یہ بھی عشرے مبشرہ کے ساتھ زبیر بن عوام کے لیے یہی کیا کم ہے. کبریٰ کے بھتیجے صدیق اکبر کے داماد اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے والد ہیں، عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، عروہ بن زبیر کے والد ہیں. یہ سب تو اپنی جگہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے. زبیر اور طلحہ یہ دونوں عشرہ مبشرہ کے. یہ زبیر وہ بھی ہے کہ ہجرت کی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے ملاقات ہوئی تو آقا کریم کو اور حضرت صدیق اکبر کو نظر میں تحفے میں نظر آنے میں کپڑے عطا کیے سفید رنگ کے. الحمدللہ تاریخ و اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی کریم کے صدقہ سب مدینہ آتا ہوں تو ایک ایک جگہ سب ایسی پوری تاریخ ہماری پیچھے ہے. اچھا یہ دونوں کا معاملہ یہ ضرور ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہی تھے، ان کی فوج میں. اور حضرت زبیر کو اور حضرت طلحہ کو تو دشمنوں نے، قابضیوں نے ایک طرح سے کہہ لو کہ ایسا شہید کیا کہ خود فاروق علی مرتضیٰ کو جس نے جا کے کہا یہ دیکھو خون پہ، تلوار پہ خون. علی مرتضیٰ نے کہا کس کا ہے؟ کہا کہ آپ کے دشمن زبیر. کہا تمہارے لیے جہنم. میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ زبیر کو جہنمی آدمی قتل کرے گا. انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، ہم آپ کی طرف سے لڑے تو بھی جہنم میں، آپ کے دشمن کو مارے تو بھی جہنم. تو وہ جو ابتدا ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، یہ دونوں شہید ہو تو وہی دفن ہے. زبیر بھی
طلحہ بصرہ میں میں حاضر ہوں عراق بصرہ میں حاضر ہوا ہوں 2 بار جو بھی ہوا لیکن اس سے ان کی عظمت پر نہیں پڑا وہ جانے وہ جانا دونوں ہمارے ساتھ باب رحمت کا نام اس لیے پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حد مسجد نبی باب رحمت اس کا نام دروازے کا یوں پڑا کہ جہاں حد مسجد نبی علیہ السلام لکھا ہے اسی طرف دروازہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کی خطبہ دے رہے تھے. اسی دروازے سے ایک شخص داخل اور اس نے آئے خطبے کے وقت کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا تباہ ہو رہی ہے, مخلوق خدا پریشان ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کی وجہ سے جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں, جانور چرند پرند پریشان ہے. یا رسول اللہ بارش کی دعا فرما یا کرم فرما. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھایا اور کہا, دیکھیے غور کیجیے, کھڑے ہوں گھر منہ اس طرف شمال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہوئے کہا اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا, اے اللہ ہم پر بارش برسا. جس وقت انگلی اٹھائی تھی اس طرف محلہ تھا بنی سلمہ کا, اور جہاں پہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں ہوا تھا, غار سجدہ آدھا کلو جو اللہ ہے دعوت کی تھی. ہاں اسی محلے میں اسے اس طرف اشارہ کہ وہیں سے بادل کا ٹکڑا اٹھا اور بادل آن کی آن میں پورا مدینے پہ بادل, اتنا پانی برسا کہ ابھی سرکار منبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ سرکار کے نیشے مبارک سے پانی ڈال سکتے. تو جو کہ رحمن کا پانی برسنے کے لیے اس وقت جس دروازے سے وہ شخص داخل ہو کے بولا تھا اس دروازے کا نام باب رحمت رکھ دیا. باب ابوبکر صدیق تو کیوں تھا بتائیں گے, اب ابھی تو جلدی لوگ باب عبد المجید پڑھے سے باب مجیدی بھی کہتے. وہاں پہ جو بتایا تھا حد مسجد نبی علیہ السلام, اس کی سیدھ میں یہاں آ جاؤ, پیچھے کی طرف سیدھ میں یہاں یعنی باب عبد المجید یا باب مجید السلام. یہاں پر ایک مکان بنایا تھا بعد میں ولی کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, ہم سب کی ماں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن. تو انہوں نے ان کا تو ایک مکان تو نبی کا عطا فرمودہ وہاں تھا ہی, بعد میں انہوں نے اپنی اس سے جو بھی اللہ نے کو منظور دی اپنی وساطت سے اپنی ایک مکان یہاں پہ حضرت ام حبیبہ نے بنایا. اب ایک بہت اہم بات بتا, اردو میں اس کو باب مجیدی کہتے ہیں. آپ لوگوں نے بہت بار شیر سنایا حالتی کا کہ وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ, آج سن لو شعر مطلب بھی سمجھ لو شعر. وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا. لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ شعر کیا ہے. وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا. ایسے حقیقت میں یہ باب مجیدی ہے اور اس کے سامنے سڑک تھی. یہاں پہ یہ سڑک تھی باب مجیدی کی لگ. اس سڑک کی اس طرف ایک پوسٹ آفس تھی. پوسٹ آفس کے بازو میں حضرت مولانا ضیاء الدین مہاجر مدنی کا مکان تھا, جہاں سے آج ہم لوگ ہو کے آئے. ان کا مکان یہ یہاں تھا باب مجید کے بعد, باب مجیدی کے ایک دم سامنے. تو سارے یعنی جتنے بزرگان دین آئے ہمارے حضرت ضیاء الدین مہاجر مدنی علیہ رحمہ کے مہمان ہوئے, وہ انہیں کے اس مکان میں, یہیں پہ وہ میلاد ہر ہفتے ہوتے تھے. وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا.
یہی یہ باب مجیدی میں ضیاء الدین مجیدی جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیاء اسے پیر طریقت کے نام سے ابھی تو بند ہے دن میں کھلتا ہے. کب کھلتا ہے بھائی؟ کب کھلتا ہے؟ صبح 9 سے. یہ جو دربار ہے یہ دروازہ یعنی باب عثمان غنی باب مجید ہوں گے بہت بڑا مقام ہے. یہ مکان حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. اچھا یہ والا مقام یہ بنایا تھا لیکن وہ خود نہیں رہتے. کیا تھا کہ آپ کے جو مہمان آئے وہ یہاں رکے. تو یہ مہمان خانہ تھا. مہمان خانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے وہ مالدار کئی ہزار روپے جب تک منافع نہیں ہو جاتا تو وہ ناشتہ ایسا گھروں وہ کیا بس وہ کہتے تھے کہ نبی کی برکت نبی کی دعا کی برکت سے اتنا مال کہ میں خیرات کر کر کے خرچ کر کر کے تھک گیا. کبھی مال ختم نہیں ہوا. اتنا حال تھا کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے پاس 4 بیویاں. 4 بیویوں کو ان کو جو 12.5% 12.5% جو بیویوں کو تقسیم ہوا صرف سونا اتنا تھا کہ کلہاڑی سے کاٹ کے وہ 12.5% سونا ان کی 4 اللہ کیا سوچو کتنا جبکہ خرچ کرنے کا ایسا کہ لاکھ روز کا. اللہ تعالیٰ ان کے برکت ہم سب کو عطا فرمائے. میرے تمام مریدین معتقدین کو اللہ خصوصی طور پر کسی کا ہم کو محتاج سے آ جاؤ. یہ دیکھو یہ باب عثمان غنی ہے اور باب عبد المجید ہے. باب عثمان غنی سے باب عبد المجید کی طرف چلو تو یہ پورا حصہ پیچھے کی طرف آتا ہے. باب فہد دروازہ ہے. یہ میدان ہے باب فہد سے لے کے باب المجید تک. یہ پوری جو جگہ ہے یہ بہت بڑا ہے. اس باغ کا نام تھا بیر ہا. یہ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ. اور اس باغ کی بڑی اور کچھ کنویں کی اور اس باغ کی بڑی تفصیل ہے. مختصر میں بھی عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار حضرت صدیق اکبر پھر فاروق اعظم حاضر بھی کہا یا رسول اللہ 100 روز کے فاقے ہو گئے. کئی دن کا فاقہ ہے. پریشانی ہے یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی حال بھی ہے. چلو بیر ہا چلو طلحہ کے یہاں شاید اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کچھ رزق عطا فرمائے. وہ تینوں یہاں آئے. وہ تھے نہیں کچھ کام سے. کہ اہلیہ نے کہا کہ آپ بیٹھیے وہ ابھی آتے ہی. تھوڑی دیر میں وہ آئے. دیکھ کے خوش ہو گئے. آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہم ملنے کے لیے آ گئے. حضور اکثر ان کے باغ میں اور اس کنویں پہ اکثر تشریف لاتے. انہوں نے فوراً کھجور کا خوشہ توڑ کے دیا کہ یا رسول اللہ جب تک اسے نوش فرمائیں پانی نوش فرمائیں میں بکری ذبح کر کے جلدی سے کھانا تیار. ان لوگوں نے کھانا تیار کرنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں وزیرین کریمین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یہ لوگوں نے حضور نے کھجوریں کھانے شروع کی. کھجوریں ختم پانی پی لیا. حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر کل میدان قیامت میں ہم کو اس کھجور کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے کھایا. حضرت صدیق اکبر نے وہ کھجور کا جو ڈنٹھل تھی اسے لے کے زمین پر پٹا. اس فاقے کی حالت میں کھانے کو بھی حساب دے. سرکار نے تمہیں حساب تو ہر چیز کا فمن یعمل مثقال ذرہ ہر حساب تو دینے ہی پڑے. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہم حج کرنے کے لیے آئے تو خالی
شاپنگ کر کے نہ جا. مکے میں مدینے میں تاریخ اسلام ایک ایک موڑ پر پہنچ کر اس کو جو سبق ملتا اس کو سیکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا پھر سبق تو مل ہی گیا کہ ہم کو یہ تصور ہر وقت قائم رکھنا چاہیے کہ ہم کو اس کا حساب دے. یہ اگر قائم رہ گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کچھ نہ کچھ تو ہماری نجات کا راستہ نکال دے گا. نجات تو اس کی رحمت سے ملے گی. پھر اس کنویں کے ایک بہت اہم واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت انصاری دوڑتے ہوئے گئے نبی کے پاس. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ آج کوئی آیت نازل ہوئی اور آپ بہت خوش ہیں. حضور نے فرمایا ہاں آج میں بہت خوش ہوں. کون سی آیت؟ تو آیت یہ نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز قربان نہ کرو. آقا نے جب سنائی تو کہا یا رسول اللہ یہ جو بیرحا والا باغ ہے یہ مجھ کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے کہ مدینے میں اس کے جیسے کوئی باغ نہیں. اس کے جیسی کھجور مدینے کی کسی باغ میں اور اس کے جیسا باغ کوئی مدینے میں نہیں. کیونکہ ہر باغ ایک بار سال میں پھل دیتا ہے. میرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے. اس سے زیادہ قیمتی اور پسندیدہ اور محبوب کوئی چیز نہیں. یا رسول اللہ آپ کو گواہ بنا کے وقف کرتا ہوں, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ کے پورا باغ مان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. کہا کہ میں راضی ہوں اس بات سے, لیکن میں اپنے تصرف میں لینے کے بجائے تمہیں کہتا ہوں تم اپنے رشتہ داروں میں غریبوں میں بانٹ. انہوں نے پورا باغ رشتہ داروں میں بانٹا. وہ کنواں جہاں تھا ابھی میں لے چل کے اشارے سے بتاؤں گا وہ جگہ پبلک بہت ہے دکھ نہیں پائیں گے. ابھی آپ لوگ فرصت ملے تو آ کے دیکھنا. خالی قالین اٹھانا ہر جگہ کی پورے مسجد میں یہ نہیں رہیں گے نا, لیکن وہاں پر ایسے 3 گول گول دائرے بنا کے بلو رنگ کی اور مختلف دوسرے رنگ کی اور ڈاٹ لگا ٹائلس بٹھایا ہوا ہے. وہ اسی کنویں کے نشان بتاتا ہے جس کے انڈر گراؤنڈ وہ کنواں ابھی موجود ہے. تو حضرت ویر موزمبیق میں پڑھتا ہوں اس کو. اچھا انوار مدینہ تو اس کا الگ مومن پک جو ہے خاص طور سے اس کا نام ہے, لیکن نیچے موزمبیق اسی کے نیچے وہ کنواں ہے جس کا نام ہے یہ وہ کنواں ہے جس کنویں کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے اور وہابیوں اور سنیوں کے بیچ اس کے لیے اختلاف بڑا لیتے بھی ہے. تو ابھی وہ اس کو ہوٹل کو لو نا تو زیادہ اچھا لگے گا. ایسے بولے یہ جو ہے اس بیر بغداد جو ہے اس کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یا تمہارے جانور بیمار ہو جائے اس کے پانی سے نہلاؤ اور اس کا پانی پلاؤ. یہ صحابہ اور اہل بیت نبی کے گھر والے کے یہاں ایک خاص عمل تھا. کیونکہ جانور بیمار ہو جاتے یا خود بیمار ہو جاتے تو اس کے پانی سے نہایا جاتا, اس کے پانی پیا جاتا. اب وہ کنواں صدیوں تک رہا, الحمدللہ ابھی بھی ہے. اسی موئن پک اور موزمبیق ہوٹل کے نیچے بھی اسمیڈ ہے, ابھی موجود ہے, ابھی موجود ہے. دیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوشش کی جائے یہاں زیادہ دن رہے فرصت سے دیکھا جا سکتا ہے. وہ کنواں ابھی بھی ہے. وہ تو بہت سارے ابھی ہیں. ابھی 2 سال پہلے 2-3 سال پہلے 2000 شاید 17 کے بعد بھی ایک بار میں آیا. ابھی جو وہ ہوا تھا کورونا سے جسٹ پہلے میں 28 فروری کو گیا ہوں یہاں سے. اس سال بھی ایک نئی کنواں جس کو 10-12 سال سے ڈھونڈ رہا تبھی مل رہا تھا. ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا کنواں, بنی خدرہ کا کنواں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں مہندی کے پانی سے اتنا سر اقدس دھویا تھا, اس میں اپنا دھون ڈالا تھا اور بہت کچھ اس کے اندر. تو مہندی کے پتے سے دھو کے اس کا پانی کو ڈالا تھا. وہ کنواں بھی مل گیا. میں اب تو یہ تو بیر بغداد جو ہے وہ اس کی جگہ اس ہوٹل کے نیچے ہے. اب دیکھو اس کے ایک دم سامنے یہ جو جگہ
یہ دراصل اب وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت شارٹ میں بتاؤں کہ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت اہم بنیادی پڑاؤ اور منزل ہے. یوں کہہ لو کہ اسلامی دنیا کی ایک بہت بڑی پارلیمنٹ، بنیادی اسمبلی ہال یہ جگہ ہے. دراصل یہاں پر خاندان خزرج کے، قبیلہ خزرج کے بہت بڑے رئیس حضرت سعد بن عبادہ خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. حضرت سعد بن عبادہ انصار صحابہ میں، خوشحال صحابہ میں اسلام کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرنے والی ذات. پہلے دن سے آخری دن تک انہوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی، اتنا پیسہ خرچ کیا کہ انصاریوں میں یہ بے مثال ہے. ان کا مکان اس جگہ تھا. یہیں پر مدینے کی تہذیب و تمدن کی ایک نشانی سقیفہ نام کی ایک عمارت ہے. یہاں پر ایک لفظ آتا ہے اتم، جس کی جمع اوتام ہے، الف تو میم. وہ ایک مخصوص قسم کی کوٹھی ہوتی ہے. ایک چیز ہے روشان، رواشن، ایک مخصوص قسم کی کھڑکیوں کو کہتے ہیں. ایسے ہی مختلف قسم کے مکانات کے الگ الگ نام ہیں. اسی میں ایک تہذیبی تمدنی مدینے کی خاص تہذیب کا مرکز تھا سقیفہ. سقیفہ ایک ایسی عمارت کو کہتے ہیں جس میں 3 دیواریں ہوتی ہیں. وہ دیواریں ہوتی ہیں شمال، جنوب اور مشرق. مغرب کی طرف نہیں ہوتی، اور اس طرف دیوار کو دروازہ بھی نہیں. شمال، مشرق، مغرب اور شمال، یہ 3 طرف دیواریں ہوتی ہیں، جنوب میں نہیں ہوتی. یہ ایک طرح سے چوپال، پنچایت، چودھریوں کا، وڈیروں کا، زمینداروں کے گھر کی بیٹھک، کچھ مسائل پر بیٹھ کے بات چیت، ٹائم پاس، یہ وہ کھانا پینا. یہاں پر جو سقیفہ تھا وہ سقیفہ بنو ساعدہ کہلاتا تھا. بنو ساعدہ خاندان سقیفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یہاں آتے تھے، تشریف لاتے تھے. کبھی نمازیں بھی پڑھی ہیں، کبھی کھانا بھی کھایا ہے. یہ تو اپنی جگہ یادگار ہونے کی حیثیت سے. اس کے علاوہ 2 یادگاریں اور ہیں یہاں. ایک تو یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے لیے میں رسالہ ثواب کرنا چاہتا ہوں، آپ جو حکم فرمائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب پانی میں ہے، کنواں کھدوا. اور اس وقت پانی کی کمی تھی. انہوں نے کنواں کھدوایا، کنواں کھد کے تیار ہو گیا. آ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی تو آقا کریم صحابہ کرام کے ساتھ ان کے اس کنویں پر آئے اور آ کر اس جگہ کھڑے ہو کے کہا کہ حاضرین ام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے. یہ سال ثواب کی بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے اس حدیث میں. وہ یادگار کنواں یہ دیکھے سامنے، یہ جہاں پہ یہ پائپ لگا ہوا ہے. کنویں بند کر کے پائپ لگا دیا، اسے پانی نکلتا ہے. 87 میں جب میں آیا تھا تو یہاں پہ بیچ روڈ میں یہ تکونا ٹرائنگل کر کے تکونا چمن تھا. رفتہ رفتہ وہ عمرانی تبدیلیاں ہوتی گئی تو اس کو کم سے کم باغ کی حیثیت میں انہوں نے باغی کو رکھا ہے. یہ ہے وہ کنویں کا سعد کی ماں کا، حاضرین ام سعد. اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ وہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، ایک انصاری صحابی مسجد نبی میں آئے، صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ لوگ یہاں بیٹھے اور سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کی میٹنگ ہو گئی. حضرت صدیق اکبر مجبور ہو کے تیز رفتاری سے وہاں سے چلے اور اس وقت کوئی نہیں ملا، صرف فاروق اعظم ملے، ابو عبیدہ بن جراح ملے. ان دونوں کو ساتھ ملنے کے آئے. حضرت علی کو نہیں لا سکے، عثمان غنی کو نہیں لا سکے، دوسرے صحابہ کو نہیں لا سکے، اس لیے کہ نازک اتنا وقت تھا کہ اگر فوراً نہیں آتا، یہاں اگر کچھ ہو جاتا تکلیف. اس لیے وہاں تیزی سے آئے تو اسی سقیفے میں جب آئے تو سقیفے کے بیچ میں سعد بن عبادہ چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. سرکار
صدیق اکبر نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم آگے بڑھ کے پوچھے کون؟ تو کہا کہ سعد بن عبادہ ہے۔ کہا ایسے کیوں بیٹھے؟ کہا بخار ہے، طبیعت خراب ہے، اس لیے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سب چپ ہو گئے۔ وہ پھر پوچھا تو بتایا کہ ہم لوگ خلافت کے تعلق سے میٹنگ کرتے ہیں۔ آقا کریم رسال فرما گئے ہیں، تو جب سرکار تشریف لے گئے، اب ایسی صورت میں ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی خلیفہ کا انتخاب کر لیں، اور ہم سعد بن عبادہ کے نام پر متفق ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم نے فہمائش کی، سمجھایا کہ خلافت تو تمہارا حق ہے نہیں، الائمۃ من قریش، تم کیسے خلافت کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جب تک سرکار تھے سرکار تھے، مدینہ ہمارا، مدینے کے مالک ہمارے، اکثریت ہماری، لوگ ہمارے، زمینیں ہماری، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا علاقہ، ہم نہیں تو حاکم بنیں گے تو کون بنے گا؟ کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا الائمۃ من قریش، امام صرف قریش کا ہوگا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم سے کہا تھا کہ یہ مہاجرین جب اللہ تم کو حاکم بنا دے، رئیس بنا دے، تو تم اپنے وزیروں یعنی انصار کے ساتھ بہتر سلوک کر۔ اب یہ سب احادیث جب بیان کرنی شروع کی تو ان لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ وہ لوگ کوئی جان بوجھ کے غلطی نہیں کر رہے تھے، بس وہ ایک اللہ کی مرضی تھی، کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ لوگ جب آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ پھر جیسا آپ کہیں۔ تو صدیق اکبر نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ ابو عبیدہ، آپ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ ہیں، امین امت ہے ابو عبیدہ ابن جراح، آپ اس لیے آؤ لاؤ ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے خلافت آپ کو تفویض کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں امت کا امین ہوں تو بحیثیت امانت دار یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس مجلس میں ابو بکر موجود ہو، ابو عبیدہ کی مجال نہیں ہے کہ وہ خلافت کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ جیسے یہ کہا حضرت صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ کو بیعت کروں۔ ایسے انہوں نے بیعت کی تو ابو عبیدہ ابن جراح نے بیعت کی، پھر صحابہ نے کرنی شروع کی۔ اسلام کی سب سے پہلی بیعت، خلافت راشدہ کی سب سے پہلی بیعت جس جگہ پر ہوئی، الحمدللہ آج ہم اسی کی جوار میں کھڑے ہیں، سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ خلافت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت پر اجماع ہوا۔ یہ ہم وہاں پہ آئے۔ اب اس طرف دیکھو ذرا، یہ گھما کے ادھر سے لے کے چلو وہ طرف، وہ جو سامنے جو بلڈنگ جیسے پیلی پیلی دکھ رہی ہے، تھوڑا آگے آ جائے۔ حالانکہ وہ مسجد غمامہ کے بازو سے جو سڑک انڈر گراؤنڈ جاتی ہے، وہ انڈر گراؤنڈ سڑک یہاں سب نکلتی ہے، یہاں کی سڑکیں نکلتی ہیں نیچے سے، ہاں نیچے سے نکلتی ہے۔ یہ جو دیکھیے یہ جو باؤنڈری وال دکھ رہا ہے نا، ویران بلڈنگ، اس سے پہلے جو باؤنڈری، ہاں باؤنڈری وال، اس باؤنڈری وال کا جو کونا ہے جو بہت سال سے ٹوٹا پڑا، اس جگہ ایک مسجد ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا مسجد سبق، مسجد سبق نام کی ایک مسجد ہوا کرتی تھی وہاں پہ، ہاں وہاں کا یعنی یہ جو باؤنڈری وال جہاں ختم ہوتی ہے نا اس کو، اسی زمانے میں وہاں نقل جماعی کے نام سے وہ بسوں کا اڈا بھی بنا، جی جی، نقل جماعی آج بھی مشہور ہے، نقل جماعی سے آج جس کو نقل جماعی بولتے ہیں۔ تو نقل جماعی کا جو اڈا تھا اس جگہ پر وہ مسجد تھی، اس کا نام تھا مسجد سبق۔ اس کی خوبی جو یہ ہے، یعنی اس کی وہ یادگار یہ ہے، سبق شاید گھوڑے کی کوئی وہ ہوتی ہے جیسے ابلق ہوتا ہے نا، اسی طرح سبق یعنی سبقت کرنے سے کچھ مراد ہے۔
اس جگہ سے معاملہ ایسا تھا کہ وہ سامنے ہے مسجد غمامہ، مسجد غمامہ کے آگے ابھی چلیں گے وہاں، دیکھو وہاں سے ابھی مسجد ابو بکر دکھ رہی ہے، جی ہاں یہاں سے دیکھیے یہ مسجد ابو بکر کا مینار دکھ رہا ہے، جی جی وہ مسجد ابو بکر کے سامنے ہی مسجد غمامہ، مسجد غمامہ سے تھوڑی آگے ایک جگہ ہے جو وہاں جا کے بتا سکتے ہیں، مسجد بنی زریق۔ مسجد بنی زریق کی تاریخ یہ ہے کہ مدینے میں سب سے پہلے جہاں قرآن پڑھا گیا، جہاں نبی کے آنے کی ہجرت کے پہلے مسجد مدینے میں بن چکی تھی، اس جگہ اس کا نام تھا مسجد بنی زریق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرواتے تھے، تو چھوٹا جو گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا وہ بنی زریق سے مسجد سبق تک ہوتا تھا، چھوٹا، اور بڑا والا جو ہوتا تھا بنی زریق سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے لوگ لے جاتے تھے، یہاں سے احد کے پار غابہ کے جنگل تک جو عقول کا ڈیم ہے، وہاں ایک ڈیم ہے، اسے مدینے میں 5-6 ڈیم ہے، عقول کا ڈیم ہے، ایک شاہ فہد کا ڈیم ہے، اور ایک ڈیم تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا، کافی دور ہے یہاں سے، کافی کلومیٹر دور ہے ایئرپورٹ کے آگے، اس کا سد معاویہ ناس، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور دیکھنے کی جہاں تک بات ہے کبھی ایسا موقع ملے کہ شوقین افراد ہوں جو سیکھنا چاہیں اور 8-10 دن کے لیے وہ آئیں، مجھ کو بھی بلا لیں، میں ادھر سے آ جاؤں 8-10 دن کے لیے، تو مدینے کے اندر ایک ایک چیز تاریخ کے حوالوں سے کہ کہاں کیا نشان، وہ مسجد بنی زریق سے سبق تک چھوٹا گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا، بڑا والا غابہ کے جنگل تک ہوتا، جہاں پہ بیت المال کے اونٹ رہا کرتے تھے، جہاں پہ اوکل اور اورینا کے قبیلوں نے حملہ کیا تھا، جہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے شہید ہوئے، جہاں کے جنگل کی لکڑی سے مسجد نبوی کا منبر بنا تھا پہلا، اور بھی بہت تاریخی واقعات، کبھی وہاں جائیں گے تو بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرواتے تھے تو اس میں جیتنے والوں کو کبھی تیر، کبھی 1 تیر، کبھی کچھ 2 تیر سے جنگی سامان انعام میں دیا کرتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آج تجھ کو بتا دوں میں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتا دوں میں، اقبال کا شعر ہے، تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و سنان پہلے جب چلتے ہیں تب یہ حکومت ملتی ہے قوموں کو، اور جب ان کے اندر طاؤس اور رباب یعنی ناچ گانا اور عیاشی آ جاتی ہے تو پھر وہ آخر ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیروں کا تحفہ دینا یا انعام دینا اس بات کی علامت تھی کہ مسلمان کو مجاہد ہونا چاہیے، نہ جائے کہ وہ اس کی بجائے وہ عیش پرستی میں رہے، اللہ محفوظ کرے، مصلحت پرستی۔ یہ تو ہوئی چند باتیں، انہی سے آگے اگر جائیں گے تو ایک جگہ ملتی ہے، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، آج ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ غالباً قریب نواز کی بابا فرید کی چلہ گاہ تھی، اس کے بارے میں تحقیق کرنا پڑے گی، ابھی تک کسی کتاب میں مجھ کو نہیں۔ اس کے آگے بڑھیں گے تو ایک اور مسجد ہے، مسجد جوہینہ و بلی، مدینے کی مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلی جو مسجد بنی وہ مسجد جوہینہ و بلی، قبیلے کے لوگ تھے جوہینہ کے، ان لوگوں کو پہاڑوں کے دامن میں رہنے کا حضور نے حکم دیا۔ ایک دن وہ لوگ آئے، یا رسول اللہ آپ آ کر اگر نشان لگا دیں تو ہم وہاں نماز پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، کہا کہاں نماز پڑھوں، تو ان لوگوں نے بتایا یہاں۔ حضور نے وہاں نماز پڑھی تو اس جگہ ان لوگوں نے نشان لگایا، مسجد بنا دی۔ تو مسجد نبوی کے بعد پہلی مسجد اگر کوئی بنی تو وہ بعد میں کئی 100 سال تک تو رہی، پھر وہ مدینے کے اکثر لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، اس قبیلے کے لوگ مصر، شام، جارڈن، کہاں سب چلے گئے، یہاں برائے نام لوگ رہے، لیکن وہ اپنے قبیلے سے جڑے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مسجد کو جب ان لوگوں نے توڑ کے ویران کر دیا سعودیوں نے، تو ان لوگوں نے اپنے ممالک کے سفارت خانوں کے ذریعے اس مسجد کی بازیابی کی کوشش کی، تو سعودی گورنمنٹ نے کچھ سال پہلے اس جگہ نئی مسجد بنا دی۔
اگرچہ وہ ویران جگہ ہے لیکن وہ مسجد ابھی بھی اس مقدس جگہ پر موجود ہے۔ اب یہ جو ابھی یہ سامنے اپنے مسجد نبوی کے چاروں طرف یہ جو جالیاں دکھ رہی ہیں، نشانات دکھ رہے ہیں، نشانات کا مطلب آج جو مسجد نبوی کے چاروں طرف جو جالیوں کا گھیرا ہے، جو باؤنڈری وال کہہ لو لوہے کی، یہ دراصل مسجد نبوی شریف کی یہ جالیاں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ وہی کے اندر تھا، اس کے باہر مدینہ نہیں تھا۔ پورا مدینہ آج مسجد نبوی کے شہر میں آ گیا سرکار کے زمانے میں۔ اور جہاں جہاں یہ لوہے کی جالیاں ہیں وہاں 1150 سال تک قلعے کی عمارتیں، اس کے باہر میں اسی جگہ پر قلعے کی عمارتیں جہاں تھی وہیں پر ہے، مطلب شہر مدینہ یہاں تک وہی تھا۔ اور وہ قلعے کی عمارتوں کی تصویریں تو بے شمار ویڈیو تصویریں تو آج موجود ہیں، لیکن وہ قلعے کی عمارتیں کبھی مٹی کی رہی، کبھی کیسی رہی، کبھی کون بنایا، کبھی کون بنایا، میں چینج ہوتا ہاں، یہاں تک کہ حضور اصل میں ہوتا کیا تھا، آس پاس کے دیہاتی بدھو ڈاکو لٹیرے حملہ کر کے لوٹ پاٹ کرتے تھے، تو اسے بچاؤ کے لیے یہ دروازے وہ قلعہ بنایا تو 4 دروازے تھے۔ ترکی کے ایک سلطان تھے، سلطان سلیمان القانونی، بڑے نیک تھے بیچارے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو حکم دیا کہ سلیمان دیواریں کمزور ہو گئی، اس کو مضبوط کر، اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کی اونچائی بھی بڑھا، مضبوط بھی بنا، اور اس کے اندر لمبائی میں بھی بڑھا۔ سلیمان قانونی نے پہلی بار اس کو نئے سرے سے پوری بنایا تو 25 میٹر اونچی دیوار اور اتنی موٹی اور پتھروں کی، اور پھر اس کو بڑھا کے یہ جو بلڈنگیں دکھ رہی ہیں اس کے پیچھے تک لے کے چلے گئے، لیکن ایک طرف یہاں پر بلکہ اوپر باؤنڈری ہی نہیں، وہاں پہ پولیس کی چوکی بھی بنائی گئی، اور ابھی بھی اس کے کچھ آثار وہاں موجود ہیں۔ لیکن 1150 سال تک جو مدینے کی ایک شان آن بان قلعے نما دیواریں تھیں، 1950 میں نجدیوں کے حوالے ہتھے چلے، نجدیوں اس کو توڑ پاڑ کے برابر کر دیا، اور پھر تو یہ ادھر 1970-80 کے بعد تو جو کایا پلٹی ہے، تو اللہ ہی رحم کرے اس کی، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہاں تک کہ کچھ باتیں میں نے بتا دی، اب تو 3 باتیں اور بتا کے پھر جب یار زندہ صحبت باقی، لوگ بھی تھک گئے ہوں گے، لیکن وہاں چل کے ایک بہت اہم بات بتا دیں۔ یہ دیکھیے سامنے مسجد غمامہ ہے، اور یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے، یہ غمامہ ضلع کے یہ حصہ ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں مناخہ۔ مناخہ کے معنی ہے بازار، جہاں انسانوں کے اور جانوروں کے مارکیٹ لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عمرانی اور تہذیبی حالات کچھ ایسے تھے کہ پورے مارکیٹ پر، پورے سماج پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ یہ یہودی تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نضیر، یہ تینوں قبیلوں کی مکانات اس طرف تھے، وادی مزینب میں قبا کی طرف، بنی عمرو بن عوف کی طرف، ان کی ساری کوٹھیاں، مکانات، محلات، بازار بھی وہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اپنا بازار ہونا چاہیے، مارکیٹ پہ ہماری اپنی پکڑ اور گرفت ہونی چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے مناخہ کو بازار متعین کر دیا، اب یہ بازار ہمارا بنے گا، یہ ہمارا بازار رہے گا، خبردار کو یہاں مکان نہیں بنا، اس کو میدانی رہنے دو۔ نبی کریم نے جب اس کو بازار متعین کیا تو ادھر کچھ سال پہلے تک یہ بازار ہی رہا، یہ بازار تھا۔ وہ جو دیکھو لوہے کی جالیاں ہیں وہاں، لوہے کی جالیاں قلعے کے اندر، قلعہ وہاں سے تھا، یہ قلعے کے باہر تھا، یہ بازار تھا۔ جتنے بھی قافلے تجارت کے آتے تھے یہی آتے تھے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے
جمعہ کا دن تھا، ایک تجارتی قافلہ آ گیا، اور وہ جو تجارتی قافلہ تھا حضرت دحیہ کلبی لے کے آئے تھے، تو جتنے مسجد نبوی میں صحابہ تھے وہ دوڑے بھاگے، سرکار کو خطبے میں چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ صرف 13 صحابہ بچے تھے جو خطبہ سن رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیت نازل کی جس میں فرمایا کہ اور جب یہ نبی تم سے کچھ حکم فرما رہے ہوں تو تم ان کو خطبے میں یا ذکر میں تنہا چھوڑ کے نہ چلے جایا کر، ورنہ یہ ایسے اس طرح کی آیات۔ اس وقت وہ واقعہ یہی کا، بازار کئی سو سال تک رہا، یہاں خالی جگہ بھی رہتی تھی، وہ حجاج کرام جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ مکان خرید کے رہیں، وہ یہاں خیمے بنا کے رہا کرتے تھے۔ پھر اس مدینے کے بازار کے تعلق سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مشہور واقعات، دور رسالت کے بہت مشہور واقعات ہیں، ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ کچھ میں بیان کروں، لیکن ایک سے ایک واقعات ہیں اس مناقب بازار کے تعلق سے۔ دور خلافت ہاں جی دور خلافت کے دور خلافت کے بہت واقعات یہاں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ کی پہلی اذان زورا کے مقام پر ہوئی تھی۔ زورا کہاں ہے پوچھئے لوگوں سے۔ زورا جو ہے، یہ جو سامنے جو بلڈنگ دکھ رہی ہے نا السلام میوزیم، اس کے سامنے کے حصے میں بس اس سے لگ کر کہیں اس جگہ تھی، وہیں پر جمعہ کی سب سے پہلی اذان حضرت عثمان غنی نے وہیں سے دلوائی تھی، کیونکہ وہ جگہ عثمان غنی کی ملکیت تھی، اب بازار سے قریب تھی، مسجد کی اذان یہاں تک آ نہیں پاتی تھی، تو جمعہ کے دن یہاں انہوں نے اذان دلوانی شروع کی۔ تو یہ میرے کو پتہ لگ گیا تو بھاگم بھاگ پھر مسجد میں جاتے تھے، تو جب وہاں پہنچتے اور بہت سے واقعات ہیں، پھر وہ مسجد غمامہ، مسجد ابوبکر، مسجد علی، مسجد بلال، وہاں اصل ایک مسجد بلال تھی، اس کو توڑ کے پوسٹ آفس بنایا ہے، اور وہاں پہ ڈپلیکیٹ مسجد بلال بنا دی، وہ نہیں ہے، یہاں تھی مسجد بلال کو بازار والا بولتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ یہ جو غمامہ کے آگے جائیں گے تو مسجد بلال سعودی پوسٹ آفس میں پہلے موجود تھی، اس کے نقشے میں موجود ہے، اس کے آگے مسجد فاروق اعظم، پوسٹ آفس وغیرہ سبھی بنے ہیں۔ نہیں 87 میں آیا تھا، تھی پوسٹ آفس تھا، اس کے آگے مسجد فاروق اعظم ہے، وہیں پہ ایک جگہ حضرت زید بن ثابت انصاری قرآن کے لکھنے والے، ان کا مکان ہے، کاتب قرآن، ان کا مکان تھا، جس کنویں میں جادو کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی جگہ مجھ کو پتا ہے، آگے ہی ہے ادھر، ابھی اب سب تھک گئے ہیں۔ ہمارا راستہ ہم بھی گیا ہے، یہ تو وہیں گئی مناخہ میں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہودیوں کی اجارہ داری کی تجارت پر، مارکیٹ اور بازار یہودیوں کے محلے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا بازار ہمارے اختیار میں ہونا چاہیے، مارکیٹ پہ ہمارا اختیار ہونا چاہیے۔ حضور نے یہ زمین جو افتادہ پڑی خالی، کہا کہ آج سے یہاں کوئی مکان نہ بنائے، اس کو کوئی گھیرے نہ، اس کو یہ ہمارا بازار ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو ایسا اس ڈھنگ سے پیش کیا کہ چند ہی دنوں میں یہی اصل بازار ہو گیا، یہودیوں کے سارے بازار پھیل گئے۔ پھر پہلا جب رمضان آیا، اس کے بعد پہلی عید آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ مناخہ میں جمع ہو جائیں، ہمارا مصلی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے حجرے پاس خاص سے نکلے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نیزہ ہاتھ میں لے کے آگے بڑھے، نیزہ ہلاتے ہوئے سرکار کے آگے آگے تکبیر پڑھتے ہوئے چلے۔ یہ جو مسجد ہے اس جگہ پہ نیزہ گاڑا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں نماز پڑھائی، عیدین کی نماز سرکار یہی پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز یہاں پڑھائی، یہ عیدگاہ تھا، یہ عیدگاہ، اسی لیے مصلی کہا حضور، یہ ہمارا مصلی ہے۔ عیدگاہ کے ساتھ ساتھ یہ نماز استسقاء پڑھائی۔ ایک استسقاء کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسماء فرماتی ہے تیز دھوپ تھی، آقا کریم نے اتنی لمبی قرأت کی
گرمی دھوپ چادر کی وجہ سے مجھے غش آ گیا، چکر آ گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک دن ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے نماز کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نماز میں ایک ایسی حرکت کر رہے تھے کہ اس کا پہلے کبھی آپ نے اسے نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہ حضور آپ بار بار نماز کی حالت میں ہاتھ آگے کر کے اوپر کر کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی ہے ہائے ہائے، یہ انگور کا کوشا جو ہے۔ جی، ہاں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہی بات نکال دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور میں نے ایسے دیکھا تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میرے آگے سے حجاب ہٹا دیا، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت کے انگور دکھائے، میں ہاتھ بڑھا کے جنت کے انگور کے خوشوں کو چھو رہا تھا، اگر میں چاہتا تو توڑ لیتا، حالت نماز میں میں چاہتا تو توڑ لیتا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ جنت کی، میرے امام نے یہی نہیں کہا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ جنت کے حبیب، کہ وہ مالک کے کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محیط میں نہیں میرا تیرا۔ اور حضور نے یہ فرمایا اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، اس کو ختم ختم نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے۔ تو یہ وہ جگہ، پھر اس جگہ کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کروایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا، سب لوگ مناخہ میں چلو ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، اللہ کی شان، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے تو میں زمین کو دبا دوں، تو یہاں سے لے کے حبشہ تک زمین ہموار ہو، نشیب ابھر جائے اور فراز کی جگہ دب جائے، اور آپ نجاشی کا جنازہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر دو، تو انہوں نے ایک پر مارا، یہاں سے سرکار نے نجاشی کے جنازہ دیکھا، نہیں حبشہ، حبشہ بمانے یہ آج کا جو ایتھوپیا ہے، سوڈان کے بازو، تو حبشہ جہاں پہ ہجرت حبشہ پہلی، ہجرت حبشہ دوسری ہوئی، وہاں بادشاہ نجاشی ان کا لقب تھا، ان کا نام تو تھا اسحمہ، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، صدیق اکبر نے بھی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن ادب کے مارا اس جگہ کی بجائے یہاں سے امام، یہ دیکھیے یہ مسجد ہے، یہاں پڑھائی نماز جنازہ، کس کی پڑھائی؟ نماز جنازہ بول رہا ہوں، عید کی نماز، عید کی نماز، عید کی نماز صدیق اکبر نے پڑھانی شروع کی تو یہ جگہ سے کنارے آ گئے کہ تاکہ ذرا ادب ملحوظ خاطر ہے، جب تو میدان تھا مسجد، اسی لیے ہمارے بزرگ اپنے بڑوں کی سیٹ پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ ادب کا مقام ہے۔ اگر ہمارے حضرت چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، حجرے میں ہیں، تقریر نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے، لیکن جب تک باقاعدہ حیات ہیں ہم ان کی ہوتے ہوئے ممبر پہ بیٹھنا گوارا، وہی ادب۔ تو صدیق اکبر یہاں سے نماز عید پڑھاتے رہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانہ آیا تو حضرت علی نے بھی نماز عید ایک بار یہاں پڑھائی ہے۔ کہاں پر؟ بقرعید کی نماز پڑھی، یہاں پر نہیں وہ پیچھے بھی وہ مسجد علی، مسجد ہے۔ بقرعید کی نماز پیچھے پڑھا جانا۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ وہ جب حضرت علی خلیفہ نہیں تھے تو نماز کیسے پڑھی؟ یہ بات بھی ہے، کہ یہ نماز دراصل پڑھائی اس وقت جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھر کو گھیر لیا تھا۔ اب ایسے وقت میں عید کا موقع تھا تو عید سب حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں، حضرت عثمان غنی کے حکم پر حکم پر۔ پھر اس کے بعد تو حضرت علی چلے گئے تو مدینے آئے ہی، تو بصرہ گئے، بصرہ سے وہاں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہاں سے گزرتے تھے، یہ منافع سے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی گزرتے قبلہ رخ گزر کے دعا کرتے، یہاں پر ہاں مناخہ میں کہتے تھے، مناخہ ہمارا مصلی ہے، ہمارے استسقاء کی جگہ ہے، ہمارے جنازہ پڑھنے کی جگہ ہے، اور ہمارے دعا مانگنے کی جگہ۔ مناخے میں جب بھی کوئی دعا مانگی جائے، جنازہ گاہ کے تو یہ ہاں، کہا کہ جب یہاں سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ حضرت ٹکڑے اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ بادل کے ٹکڑے تو ایسا تھا کہ ایک بار دوپہر میں کوئی نماز پڑھا رہے تھے، دھوپ بہت شدت کی تھی، تو بادل نے سایہ حضور پر کیا،
تینوں جگہوں پہ مسجد بنائی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے. اچھا بادلوں نے سایہ کہ تو بارش برسی نا. برسی نا بارش. تو نماز کی جگہ عیدگاہ بھی ہے, نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں, دعاؤں کی یہاں سے گزرے تو دعا بھی ہاں, اور ہماری دعا کی جائے. مناخہ یعنی ہمارا بازار. اس کے علاوہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اس مسجد سے کچھ آگے اس طرف سامنے وہ جو بلڈنگ دکھ رہی ہے وہ پوسٹ آفس کی بلڈنگ دکھ رہی ہے چھوٹی سی, یہ مسجد بلال. مسجد بلال ہرے رنگ سے لکھا ہوا ہے, برید لکھا ہوا ہے. یہ KFC کے پیچھے یہ مسجد بلال تھی, اس کو چھوڑ کے بعد اور مسجد ابو عمر اس کے بھی اور آگے ہے. ہاں وہ بھی اب کھلی ہے 20 سال سے. یہ درمیان میں چھوٹی سی مسجد, چھوٹی کا کافی بڑی ہے, وہ اس سے کافی بڑی ہے, ایسی اس سے کافی بڑی ہے. آج قریب جا کے دیکھ کے وہ حضرت عمر کے نام سے. وہ جو جادو کیا تھا اب تک علی یہاں دعا تو کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اهدنا الشراهيا بحق كاف ها يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف وبحق السلام قولا من رب الرحيم وبحق ليس الله بكاف عبدا وبحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا فتاح افتح لنا أبواب الخير كلها وبحق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نصر من الله وفتح قريب فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين برحمته. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے مبارک سے کچھ بال نکلوائے, اس میں گرہ دی جادو کی, اور یہ بیر زروان یہاں پر تھا, اسی کے اندر رکھا. اس کا پانی مہندی کے ملے ہوئے پانی سے گدلا پانی تھا, اور اس کے اندر 2-3 درخت تھے جس کا چکنی مٹی کا پانی سوٹے تھے, اور اس کے اندر 2-3 ایسے درخت تھے جس کا منہ جیسے شیطان کا منہ دکھتا تھا. اللہ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ جا کے اس کو نکالو 1 مہینے کے اثر کے بعد. تو نکال کے لے کے گئے تو اس میں 11 گانٹھیں تھیں. اسی وقت معوذتین نازل ہوئی, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, دونوں کی 11 آیتیں ہوتی ہیں. ایک آیت پڑھ کے ایک گانٹھ کھولتے گئے, جادو ختم ہو گیا. آج بھی جادو کے توڑ کے لیے صبح و شام 3 بار یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں, اور اگر ہو سکے تو آیت الکرسی 3 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ کوئی جادو کبھی اثر نہیں کرے. 11 گانٹھیں ہم باندھ لیں نا, پھر کیا ضرورت, 11 گانٹھیں باندھیں پھر اس کے بعد کھولیں نا, پڑھتے کیا ضرورت ہے اس کی. یہ یوں پڑھنے کا وظیفہ بنا لیں. اعلیٰ حضرت نے الوظیفۃ الکریمہ میں اس کو لکھا ہے. یہ جو ہے یہ اباما کی یہاں سے لے کر وہ جو برج جا رہا ہے, یہ پورا علاقہ یا اس سے کچھ پہلے تھا, اس کا نام تھا بنی زریق. بنی زریق نام کا قبیلہ یہاں رہتا تھا. بنی زریق کے صحابی تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ. یہ اپنے ایک ساتھی شاید ابن افرا تھے, وہ دیکھنا پڑے گا نام مجھ کو ایک بار. تو ان کے ساتھ یہ ایک بار بیعت عقبہ اولیٰ سے بھی پہلے عمرے کے لیے مکہ شریف گئے ہوئے تھے. وہاں پہ کچھ بات ہو گئی, سرکار کے بارے میں خبر لگی, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اسلام کی باتیں پوچھی اور اسلام قبول کیا. اور ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا سب سن کے یاد بھی کر لیا, لکھ بھی لیا, کچھ لکھا کچھ یاد کیا. یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے جس جگہ قرآن پڑھا گیا بنی زریق میں, اور جس جگہ پڑھا گیا یہ دیکھیں یہ ٹنل نکلی ہے, دیکھیں یہ ٹنل, یہ جو اپنا مسجد سبق کے پاس, یعنی انڈر پاس جو نکلا
یہ نکل رہا ہے یہاں، یہ انڈر پاس جہاں نکلتا ہے تو نکلنے کے 200-300 فٹ کے بعد بیچ سڑک پر وہ مسجد، وہ جگہ تھی یا سب سے پہلے قرآن پڑھا گیا، اور سب سے پہلے پڑھا کیا گیا؟ سورہ یوسف پڑھ کے سنائی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ اس جگہ پھر وہ چونکہ سب کو بلا کے بٹھا کے دین کی بات کرتے تھے تو نماز بھی پڑھتے تھے، اور اس وقت قبلہ تھا بیت المقدس۔ سرکار ہجرت فرما کے جب آئے تو اس مسجد میں تشریف لے تو دیکھ کے بہت ہی تعجب کا اظہار کیا کہ تم لوگ اتنا صحیح سمت قبلہ پہ مسجد کیسے بنا دی؟ اس مسجد میں نماز پڑھنا سرکار کے ثابت تو نہیں ہے، لیکن سرکار کا وہاں جانا ثابت ہے، صحابہ کی مسجد تھی، اب اس کو توڑ کے راستہ بنا دیا، قبیلہ بنی زرار کا اگلا والا ہم تو شروع میں داخل ہو جاتے ہیں نا، شروع والا نہیں، اس سے اگلا والا آپ کہہ رہے ہو، یعنی مسجد قباء کی پشت سے پہلے بس پیچھے سے آئیں گے تو پہلا جو دروازہ ہے اس میں داخل ہونا ہے، پیچھے سے نہیں، قبلے کی طرف سے آئیں گے تو مطلب یہ مسجد قباء ہے۔ ہاں ہم جب جائیں گے تو آگے کے جو 2 دروازے ہیں، آگے کے دروازے، ہاں سب سے مطلب آگے کے 2 دروازے، ہاں۔ میں وہی کہا، اس میں مغربی دروازے سے داخل ہوں گے تو پہلا جو 4 پلر ملے گا، یہ مغربی دروازہ ہاں، سیدھے ہاتھ والا، سیدھے ہاتھ میں، یہ جو 4 پلر، یہ سمجھ لیجئے کہ جو بیر خاتم سے اندر داخل ہوں گے آپ، اچھا وہ باہر ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے پتھر کی، ہاں، وہ پہلے دروازے پہ لگی ہے، جس میں وہ حدیث شریف ہے ہاں، کہ جو اپنے گھر سے پاک ہو کے آئے گا یہاں 2 رکعت نماز پڑھے گا، وہ جگہ نہیں، وہ جگہ نہیں، آپ وہ جگہ تو نہیں کہہ رہے نا، نہیں، اس طرف والی ہے، میں جو بول رہا ہوں بس یہ سمجھ لو کہ اصل مسجد میں جانے کے لیے جو گنبد والا یہ جو بیچ میں کھلی صحن، چھت صحن ہے نا، ہاں، اصل صحن داہنی طرف کا آگے کا حصہ، تو ہاں صحیح نا، وہی تو نماز پڑھی گئی، صحیح صحن نماز پڑھی گئی۔ اوپر پردہ ہاں لگا ہاں میں سمجھ گیا، وہ یہ ٹکڑا ہے یہ والا سیدھے ہاتھ والا، سمجھا؟ نہیں، ایک دم سیدھے ہاتھ پہ جو ٹکڑا ہے وہ الگ ہے، نہیں جو دروازے میں داخل ہوتے ہیں نا اسی کے ساتھ والا حصہ مسجد قباء ہے۔ یہی دیکھیے مثال کے طور پر آپ یہاں سے بتا دیں، یہ یہاں سے یہ اشارہ کریے، وہاں سے چاہتے ہیں، نہیں مسجد کے یہ قبلہ ہے نا، ہاں وہ طرف سے جو دروازہ ہے، ہاں ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں، دروازے سے اندر جائیں گے ہوں، تو اندر جانے کے بعد دونوں طرف لکڑی کی جالیاں ہیں، ہاں 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 وہ جالی ختم ہونے کے بعد صحن شروع ہوتا ہے، ہاں، جہاں صحن شروع ہوتا ہے اس کے بعد جو 4 کھمبا سیدھے ہاتھ پر ہے، 4 پلر جو آتے 4 ہیں، پلر ہاں، ہے، پلر کے اوپر پھر وہ محراب کی ہاں، ڈاٹ ہے، ہاں، بس وہی جو 4 کھمبا ہے نا وہی مصلی سمجھ نبوی، گئے۔ اور جو اندر ممبر ہے ماربل کا، وہ ممبر تو 70 سال تک یہاں تھا، یہاں سے یہاں، جب یہ والا بن گیا یہ یہاں بھی ترکی، یہ مصر سے بن کے آیا تو یہ والا وہاں منتقل ہوا، تو ابھی جو امام نماز پڑھاتا ہے وہاں سے لے کے داہنی طرف آدھی دور تک وہ کلثوم بن ہدم کا مکان تھا، جی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اس کے بعد کا جو آدھا حصہ ہے وہ حضرت سعد بن خیثمہ کا مکان تھا، بیت العزاب کہتے تھے اس کو، کنواروں کا گھر، کنوارے صحابہ وہاں رہتے تھے، وہ بدر میں شہید ہوئے، سعد بن خیثمہ شہدائے بدر میں ہے، بدر کے جب وقت آیا تو باپ بیٹے میں اختلاف ہوا، ابا کہنے لگے مجھ کو جانے دو، بیٹے کہنے لگے میں جاؤں، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو یہ ہوا کہ قرآن نکالا جائے، قرآن اندازی میں نام نکلا سعد کا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے، ابھی تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میری بچیاں ان کو بھی دیکھنا ہے، مجھ کو جانے دے، قرآن میں اگرچہ تمہارا نام نکلا تو کیا میں باپ ہوں تمہارا، کہا کہ جنت کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ہوتی تو ابا میں ضرور دے دیتا، سبحان اللہ، میں تو جنت نہیں دوں، وہ بدر میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، اور دوسرے ہی سال احد میں ان کے ابا شہید ہو گئے، اللہ وہ غیر حاضری رہی، سعد بن خیثمہ، پیچھے انہوں نے یہ دونوں کا مکان جو ہے ابھی کی تعمیر شدہ، شامل ہے اس میں، اس میں اگلی 4-5 صفحے جو ہے ممبر سے داہنی طرف یہ دونوں کا مکان تھا، سبحان اللہ۔ اور بھی بہت کچھ ہے یہاں پہ، حوالی میں 7 زمینیں تھیں، ایسی مسجدیں ہیں صاحب، ایسی مسجدیں ہیں، ماشاء اللہ بہت ساری حد
ایسی ایسی مسجدیں ہیں ویران پڑی ہیں, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں, ٹوٹی ٹوٹی پڑی ہیں. ویسے مسجد فس آپ نے دیکھا بنی عنیف تو ابھی بنی ہے, ابھی بنے ورنہ یہ 2-3 سال پہلے تک کے تو ایسے ابھی رہنے والا- مطلب جگہ وہی ہے پرانا. جگہ وہی ہے, اس کو کسی نے اپنے طور پر بنایا ہے. اور بھی اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ادھر حوالی میں مسجد فقیر ہے, مسجد فقیر ہے, مسجد صدقۃ الفقیر, مسجد صدقۃ الزبیر ہے, مسجد تو آپ کی روانگی کتنے بجے؟ میری 3 بجے 2 بجے دوپہر کو. نہیں, میں پھر کبھی آنے والا رہوں گا, رابطہ رہے گا تو آپ لوگ آئیے, پھر 8 دن 10 دن گھومیں گے انشاءاللہ. گاڑی لے لے کے. انشاءاللہ.